الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد رسولہ النبی الکریم الامین الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین صدق اللہ العلی العظیم۔ ایک بار محبت کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش فرما لیں۔ اس دے وولٹیج پورے کر لو، آواز نو کھول دے ذرا۔ اللہ وحدہ لا شریک کا کروڑا احسان ہے جس کی توفیق خاص سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کی خیرات سے ہم ایک بار پھر بارگاہ خدا و مصطفیٰ میں حاضر ہیں۔ دعا ہے رب کائنات سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہلکا سا اس کا شارپنس کھول دیں گے تو منہ اگر تھوڑا سائیڈ پہ بھی ہو جائے تو بالکل اس کو آپ کے سامنے میں نے سورۃ الدخان کی پہلی 3 آیات تلاوت کی ہیں، اور موضوع کو شروع کرنے سے پہلے کچھ ہمارے احباب آج پہلی بار تشریف لائے ہیں۔ ہمارے بھائی چاند بھائی کے بڑے بھائی انگلینڈ سے، ہمارے چودھری اکرام صاحب باجوہ صاحب یہ 28 3R سے، اللہ ان سب کی آمد کو قبول فرمائے۔ یہ جڑا ہے نا جی اے والا یہ ابدا صف تے ابدا اس صف تے میری سیٹنگ ہاں سیٹنگ۔ آج کی رات آپ کو خبر ہے کہ شب برات ہے۔ ساری قوم روایتی انداز میں لگی ہوئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہماری طبیعتوں میں کسی کی مخالفت ہے، ٹھیک ہے، یا ہمیں لوگوں کی مخالفت کر کے مزہ آتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ احباب جو محبت والے سارے آتے ہو، آپ کو سچی بات بتانا میرا فرض بنتا ہے۔ ہر دن کی مناسبت سے جب بات ہوتی ہے تو یہ جو عظیم ترین رات ہے اس مناسبت سے بات نہ ہو تو ہوگی تو زیادتی نہ جی۔ اس رات کی مناسبت سے بھی بات کریں گے، مگر کریں گے قرآن مجید میں سے، اور آپ کو اصل حقائق بتانے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ کا اگر ایک لمحہ بھی اس کی بارگاہ میں گزرے تو وہ روایتی انداز میں نہ گزرے، آپ کو خبر ہو کہ آپ کا اور اس کا آپس کا تعلق کیا ہے، آپ کیوں آئے ہیں مسجد میں، آپ لوگوں نے آج کی رات کرنا کیا ہے۔ یہ کوئی صلاۃ التسبیح کا پہاڑا تو نہیں ہے کہ بس یہ رات آ جائے گی تو آپ صلاۃ التسبیح پڑھ لیں گے تو صبح آپ جنید بغدادی بن جائیں گے، آپ با یزید بستامی بن جائیں گے یا امام الاولیاء بن جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اس رات سے پہلے جیسے نماز سے پہلے وضو ضروری ہے، وضو نماز کے بعد نہیں کیا جاتا، پاک نماز سے پہلے ہوا جاتا ہے۔ اسی طرح صلاۃ التسبیح سے پہلے بھی کچھ چیزیں ہیں، وہ اگر نہ کرو تو صلاۃ التسبیح فائدہ نہیں دیتی جناب۔ ہاں، اس بات کو آپ احباب نے جس طرح محبت سے لیا ہے اسی طرح محبت کے ساتھ دل کے کسی کونے پہ لکھتے بھی جائیں، یہ زندگی میں کبھی انشاءاللہ العزیز کام آئیں گی۔ آج کی رات کا جو موضوع ہے وہ سورۃ الدخان میں بیان ہوا ہے۔ یہ
44 نمبر سورہ ہے قرآن مجید کا. آج کی رات جہاں بیٹھ کر بہت سارے نفل پڑھیں گے آپ، وہاں کوئی 2-4 آیتیں اس کی بھی پڑھ لیں، اس کو سمجھ تو لیں کہ یہ ہے کیا. ہم نے ہارون بھائی ساری زندگی بس یہی دیکھا ہے، یا مسجدوں میں رش ہوتا ہے یا قبرستان میں اس رات میں، سال کے بعد یا محرموں میں ہوتا ہے یا ان راتوں میں ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے جناب اس سے؟ کیا قبرستان جائیں گے تو کیا ہوگا؟ اگر رسم نبھانے ہی جانا ہے تو کچھ نہیں ہونے والا جناب. اگر احساس کے ساتھ جائیں تو روز بھی جائیں تو ہر لمحہ فائدہ ہے. بے حس بن کے نہ جائیں، کچھ اپنے اندر احساس پیدا کریں کہ میں کیوں آیا ہوں. آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ مجھ سے پوچھیں کہ ہم جامع مسجد زینب میں کیوں آئیں. 100 جگہ ہیں یار شہر میں، ہر جگہ پہ جمعہ پڑھایا جا رہا ہے، صرف جامع مسجد زینب میں کیوں؟ ہم آپ کو بتائیں گے جناب کہ ہم آپ کو روایتی طور پر نا رسموں کا پجاری نہیں بنائیں گے، آپ کو اصل حقائق بتا دیں گے، پھر فیصلہ آپ پہ چھوڑ دیں گے. اللہ نے فیصلہ اپنے اختیار میں نہیں رکھا، اپنے بندے کو دیا ہے 2 راستے دکھا کر، فرمایا یہ غلط راستہ ہے، یہ صحیح راستہ ہے، اب تیرا فیصلہ ہے. صحیح راستے پہ چل تب تیری مرضی، غلط راستے پہ چل تب تیری مرضی. مگر مجھ سے اگر مانگے گا صراط مستقیم تو میں تجھے صراط مستقیم صرف دکھاؤں گا نہیں، جو بندے جا رہے ہیں نا میں تمہیں ان کے پیچھے لگا دوں گا، وہ تجھے صراط مستقیم پہ نہیں اصل منزل پہ پہنچا دے. اللہ زندگی دے آپ. سورۃ الدخان کا آغاز ہو رہا ہے حروف مقطعات سے. فرمایا حامیم. حضور شیخ الاسلام نے اس کے معنی میں لکھا ہے کہ اس کا حقیقی معنی اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے. حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام، آپ سے پوچھا گیا حروف مقطعات کے متعلق تو آپ مسکرائے اور فرمایا یہ کچھ مخفی علوم ہیں، یہ کچھ چھپے ہوئے علم ہیں، علوم ہیں. فرمایا یہ اللہ کا اور بندوں کے درمیان کچھ خاص ناطہ ہے. اب ایک بات ساری دنیا کہہ دیتی جی کسی کو نہیں پتا، ان کے معنوں کا کسی کو نہیں پتا. اس بندے نے بھی پوچھا سیدنا امام جعفر الصادق علیہ السلام سے، حضور کسی کو نہیں پتا؟ فرمایا نہیں. فرمایا نہیں، اللہ جسے چاہتا ہے. اب یہ جملہ یاد رکھیے گا. فرمایا اللہ جسے چاہتا ہے. نہیں اور آسان کر لیں، اب چاہتے سے مراد آپ نہیں سمجھتے نا، کچھ اب آپ چاہتے اللہ جنہوں چاہتا نہیں، جسے چاہ لیتا ہے. اللہ جس بندے کے ساتھ محبت کرنے لگ جاتا ہے، پھر سمجھیں بندہ اللہ سے محبت کرتا ہو تو سمجھ میں نہیں آتا. اللہ جس بندے سے محبت کرنے لگ جائے اور اس محبت والے کا ظرف بھی اتنا بڑا ہو، فرمایا ان کے ظرف کے حسب حال حروف مقطعات ان پہ کھول دیتا ہے اللہ. جتنا جس کا ظرف ہو اس کے مطابق، کیونکہ جتنی جھولی ہوگی خیرات تو اتنی ملے گی نا. ہائے ہائے ہائے، جھولی ہی میری تنگ تھی، کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ ارے مانگ. ہمارا دامن ہی اگر کمزور ہو یا تنگ ہو تو اس میں قصور مانگنے والے بھکاری اور سائل کا ہے، عطا کرنے والے مالک کا نہیں. اب جو یہاں پہ خاص بات ہے، وہ جو عرض کرنا چاہتا ہوں، جس سے آپ کو انشاءاللہ رگیں آپ کے دل کی کھل جائیں گی. لوگ تو اللہ کی ضربوں سے دل کی رگیں کھولتے ہیں نا، ہم حروف مقطعات سے کھولنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ آپ کو زندگی دے. اہل اللہ نے جب یہ سوال ہوا، ایسے ہی تو نہیں نا جج صاحب کے بس پڑھا تو آگے نکل گئے. مزہ لیں بات کا، مزہ تب لیں گے جب رکیں گے.
مولانا صاحبان تو حامیم پہ رکتے ہی نہیں. حامیم پتہ ہی نہیں جی یہ مانا. میں کہا پتہ لواؤ تے لگے نا جی. نہ تسی کدے پتہ لان دی کوشش کی تھی, نہ جنہ کدے پتہ لایا نہ انہاں وال جان دی کدے کوشش کی تھی. کمال نہیں ہو گئی یار. قرآن کا حصہ ہے, آپ پڑھے بغیر آگے, خالی پڑھ ہی لیتے ہیں, سمجھے بغیر آگے چلے جاتے. حامیم. اہل اللہ نے پھر ان حروف مقطعات کو سمجھانے کے لیے کچھ اشارے کیے ہیں, کیونکہ حروف مقطعات خود اشارہ ہیں, خود اشارہ ہیں, خود اشارہ. یہ قوم اشارے سمجھتی ہے یار, اور واحد ایک دنیا میں ایک زبان ہے جو پوری دنیا میں ایک ہی زبان ہے, وہ اشاروں کی ہے. کمال ہو گئی یار. بھئی گنگوں کی جو زبان ہے وہ پاکستان کی اور ہندوستان کی اور انگلینڈ کی اور نہیں, اشاروں کی زبان پوری دنیا میں ایک ہی ہے. یہ اشارہ ہو تو سارے سمجھ جاتے ہیں کہ پانی ہے, یہ اشارہ ہو تو سارے سمجھ جاتے ہیں کھانا ہے, یہ اشارہ ہو تو سارے سمجھ جاتے ہیں بیوی ہے. بات سمجھیں, اشارے ہیں نا بھائی. جامع مسجد زینب کا بورڈ اگر باہر لگوائیں وہ نہر کے پل پہ, تو ساتھ میں ایک تیر کا نشان بنا دیتے جامع مسجد زینب, لوگ دیکھیں کتھے ہے, نیچے اشارہ ہوتا ہے ادھر جاؤ. وہ اشارہ ہر بندہ نہیں سمجھتا, جسے تیر کا اشارہ سمجھایا گیا ہو. اللہ زندگی دے یار آپ کو, جسے اشاروں کی زبان سمجھائی گئی ہو. اشارے کنائے کی زبان کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی. اہل اللہ نے پھر ان اشاروں اور کناؤں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے, تاکہ ہر بندہ لکھ اشارے سے دیا ہے, کھولا کس لیے نہیں. کہا خاصاں دی گل آماں اگے نہیں مناسب کرنی, دودھ دی کھیر پکا محمد کتیاں آگے کرنی. کس لیے؟ جب خبر ہی نہیں کسی بات کی, قدر ہی نہیں کسی بات کی, فرمایا بتا اشارے سے دیتے ہیں, جس کی جتنی جستجو ہوگی وہ منزل تک پہنچتا رہے. تصوف کی دنیا اسلام میں پہلی کتاب ہے جو آج تک شاید کسی 2-4 پیروں کے علاوہ پڑھی کسی نے نہ ہو. پیروں نے جی, طریقت کا نام لینے والوں کو پتہ ہی نہیں کہ رسالہ قشیریہ ہے کیا. امام ابو القاسم قشیری رحمت اللہ علیہ وہ ایک وقت کے امام ہو گزرے ہیں, جنہوں نے دنیا تصوف کی پہلی کتاب, ہم سمجھتے ہیں رسالہ اتنا سا ہوگا, وہ اتنی موٹی کتاب ہے. بس یہی تصوف ہے کہ اتنا بھی ہو تو رسالہ کہے. نہیں سمجھے ہی نہیں یار, میری 10 منٹ کی گفتگو ہی آپ نہیں سمجھ سکے. اہل اللہ کا یہ ہوتا ہے کہ اتنا ہو اتنا بتاتے ہیں. اللہ زندگی دے یار آپ کو. اور باقیوں کا یہ ہوتا ہے اتنا ہو تو پہاڑ بنا کے پیش کرتے, بس یہ فرق ہوتا ہے. ہم سمجھتے نام رکھا کتاب کا رسالہ قشیریہ, ہم سمجھتے ہیں رسالہ 2, 4, 5, 7, 10 صفحوں کا ہو تو رسالہ ہے. انہوں نے کیا لکھا ہے؟ رسالہ, اور کتاب ہے اتنی موٹی, رسالہ قشیریہ. انہوں نے لکھا ہے, آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو سورۃ الدخان شروع ہو رہی ہے, آپ فرماتے ہیں کہ ہا بھی قسم ہے, میم بھی قسم ہے. واہ واہ واہ. اللہ آگے مضمون سمجھانے سے پہلے خود قسم کھا رہا ہے. واہ واہ واہ. اللہ کو قسمیں کہنے کی کیا ضرورت ہے یار. اللہ کیوں قسموں سے آغاز کرے؟ صرف اس لیے کہ بندے کو یقین آ جائے, بندہ اپنے مالک پہ یقین کر جائے. کچھ قسم کہنے کی نوبت اس لیے آتی ہے, اللہ کو ضرورت نہیں ہے کسی بھی شے کی, جسے ضرورت ہو وہ خدا نہیں ہوتا. فرمایا ہا بھی قسم ہے اور میم بھی قسم ہے. پوچھنے والوں نے پوچھا حضور ہا سے مراد پھر کیا ہے؟ فرمایا ہا اشارہ ہے اس حق کا, ہا اشارہ ہے اس حق کی طرف جو اللہ کا اپنے بندوں پر ہے. ہا اشارہ ہے اس حق کی طرف جو اللہ کا اپنے بندوں پر ہے.
اور فرمایا میم اشارہ ہے محبت کا، میم اشارہ ہے محبت کا۔ کون سی محبت؟ فرمایا جو اللہ کو اپنے بندوں سے ہے۔ آپ حیران ہوں گے، حق اور محبت کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے جی۔ ایک دوسرے کے ساتھ حق اور محبت لازم و ملزوم ہیں۔ ماں باپ کو سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے اپنی اولاد سے۔ ماں باپ دن رات پرورش کرتے ہیں، دکھ سکھ جھیلتے ہیں۔ بچہ بیمار ہو ماں باپ کو نیند نہیں آتی، بچہ بیمار ہو طبیعت خراب ہو ماں باپ کا بھوک کا دل نہیں کرتا، کھانے کا دل نہیں کرتا، اپنا تن من دھن لٹا دیتے ہیں۔ کچھ غریب اوسط درجے کے ماں باپ ایسے ہیں عید پہ خود کپڑے نہیں بناتے، اپنے حصے کے بھی بچوں کو بنا دیتے ہیں۔ اتنا کچھ کرنے کے بعد جب آپ تن من دھن لٹا دیتے ہیں اپنی اولاد پر، تو پھر فرمایا اس محبت کے نتیجے میں وہ ماں باپ اپنی اولاد پر کچھ حق بھی رکھتے ہیں۔ دو چار دوستوں کی توجہ نہیں ہے، وہ ذرا توجہ فرمائیں۔ اس محبت کے نتیجے میں ماں باپ کا کچھ اولاد پر حق بھی ہے۔ محبت سے حق جنم لیتا ہے۔ لفظ ایسا تھا، کمال ہو گئی ہے، محبت ہو تو لازمی حق ہوتا ہے۔ ایک اس کا حق ہے جس کو محبت ہوتی ہے، چٹھا صاحب، جس کو محبت ہوتی ہے ایک اس کا حق ہوتا ہے، ایک اس کا حق ہوتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے۔ مگر حق اور محبت ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ محبت سے حق جنم لیتا ہے، اور حق ہو، حق کی وجہ سے محبت ہوتی ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم چیزیں ہیں، تو وحدہ لا شریک نے بھی ساتھ ساتھ کہا۔ فرمایا لوگوں مجھے قسم ہے اس حق کی جو میرا حق میرے بندوں پر ہے، اور فرمایا مجھے قسم ہے اس محبت کی جو مجھے میرے بندوں سے ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ اگر محبت اللہ کو اپنے بندوں سے نہ ہو، اگر محبت ہی نہ ہوتی محترم حاجی صاحب، اگر محبت ہی نہ ہوتی تو اللہ خود کیوں کہتا اگر تو 70 بار بھی توبہ توڑ لے تو میری طرف آ جا، میں تجھے معاف کر دوں۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ زندگی دے آپ کو، اللہ خوش رکھے آپ کو۔ یہ محبت ہی ہوتی ہے جس محبت کی وجہ سے وہ فرماتا ہے اگر تو میری طرف 1 قدم چلے میں 10 قدم تیری طرف آتا ہوں۔ اگر آپ تھوڑا گہرائی میں جائیں گے تو اس کے تو قدم ہی کوئی نہیں ہے جناب۔ اس نے اور آسان کر کے فرمایا بندے تو میری طرف چل کے آ، میں تیری طرف بھاگ کے آؤں گا۔ اللہ بھاگنے سے بے نیاز ہے، مگر تجھے سمجھایا ہے تو کوشش تو کر میری طرف آنے کی، میں فاصلے مٹا کر تجھے اپنے قریب کر لوں۔ اللہ فاصلے مٹائے تو لمحہ بھی نہیں لگتا، بندہ فاصلے مٹانا چاہے تو صدیاں بھی گزر جائیں تو فاصلہ نہیں مٹتا نہیں فاصلہ۔ کوشش کرو کہ وہ ہمیں اپنے قریب کرے۔ وہ قریب کرتا کیسے ہے؟ بندے کی جستجو اور کوشش سے۔ اس کے اندر طلب کتنی ہے، اس کے اندر پیار کتنا ہے۔ آپ عام طور پہ کبھی گفتگو کرتے ہوئے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی دوست کے ہاں فنکشن ہو، وہ آپ کو بلانا بھول جائے، آپ اس سے پوچھتے ہیں آپ چشتی صاحب کے پاس نہیں جا رہے؟ وہ کہتا ہے یار کمال ہے، کیسے جاؤں، اس نے تو بلایا ہی نہیں مجھے۔ نہیں کہتے؟ یہ بات ہوتی ہے نا۔ اچھا مدثر صاحب کہنے نہیں جی او خیر ہے یار میں اسے کہہ دیتا ہوں، میں اسے کہہ دیتا ہوں چشتی صاحب کو، ہو سکتا ہے یاد نہ رہا ہو، میں کہہ دیتا ہوں وہ آپ کو فون کر دے گا۔ اب جواباً بندہ پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جی کہہ کے کلوایا تو کیا کہلوایا۔ اللہ زندگی دے یار آپ کو، اللہ خوش رکھے۔ وہ کہتا نہیں اس کے اندر طلب ہوتی تو میں اسے یاد نہ رہتا۔
وہ بھی یہی کہتا ہے کہ میرے بندے کے اندر میری طلب ہوتی تو میں اسے یاد نہ رہتا، یہ تو مجھے بھول چکا ہے، اب جو بھول ہی چکا ہو میں اس سے فاصلے کیا مٹاؤں۔ جس کے اندر جستجو ہو وہ رات سوتے اپنے بستر پہ ہیں، مگر آنکھ یہ لگتی ہے، اندر کی آنکھ وہ ایسی عطا کرتا ہے کہ وہ ایسی آنکھ کھلتی ہے جو سارے پردے ہٹا کر اس کا دیدار کروا دیتی ہے۔ طلب اندر ہونا، جستجو ہونا یہ ضروری ہے۔ اسی لیے طلب اور جستجو کے مطابق اللہ مقام عطا فرماتا ہے۔ کوئی سلطان العارفین بنتا ہے، کوئی خالی عارف بنتا ہے، کوئی خالی عالم بنتا ہے، کوئی اس سے گزرے تو شیخ القرآن بن جاتا ہے، شیخ الحدیث بن جاتا ہے، پھر کوئی سواں چو ایک کی ہوندہ ہی جو شیخ الاسلام بنتا ہے۔ اب تو ماننا ظرف کے مطابق بنتا ہے، زبان درازی کے مطابق نہیں۔ بندے کو گالیوں کی کئی قسمیں آتی ہو تو بندہ شیخ الحدیث نہیں بنتا۔ بندے کو رحم کی اور بندے کو محبت کی کچھ قسموں کی باتیں آتی ہونا، وہ فاصلے ختم کر کے پھر ٹائٹل وہ عطا کرتا ہے، ٹائٹل وہ عطا کرتا ہے، مقام وہ عطا کرتا ہے، وہ بتاتا ہے۔ اور یہ حدیث پاک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب اللہ کسی بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہے تو اللہ سب سے پہلے جبریل امین کو بلاتا ہے اور جبریل کو بلا کے فرماتا ہے جبریل بات سن، میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں۔ واہ 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 واہ، میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں۔ جبریل عرض کرتا ہے مالک پھر میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا تو بھی اس سے محبت کر۔ ہائے ہائے، تو بھی اس سے محبت کر۔ اچھا مالک بس تو محبت کرے یا میں محبت کروں اتنا ہی کافی ہے؟ کہا نہیں، محبت کر مگر جا زمین پہ اتر اور میرے بندوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دے، ان بندوں کو جا کے کہے وہ بھی اس سے محبت کرنے لگ جائیں۔ اب ساری بات سننے کے بعد ایک بات کا فیصلہ تو کر لیں، اب دلوں کے اندر محبت وہ ڈالتا ہے، تسی کٹ کی میں لاؤ گے؟ اگر اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی ڈاکٹر طاہر القادری دل سے نہیں نکل سکا تو اب تو مان جاؤ کہ محبت ہم نے ڈالی ہوتی تو ممکن ہے ختم بھی ہو جاتی۔ جب محبت اس کی طرف سے ہے تو نہ وہ خود ختم ہو نہ اس کی عطا کی گئی محبت کبھی ختم ہو۔ اللہ اکبر۔ پھر اگر تھوڑا اس سے اور آگے چلو تو فرمایا والکتاب المبین، اس روشن کتاب کی قسم۔ کون سی روشن کتاب؟ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، جو ہم نے ایک لیلۃ مبارکہ، ایک مبارک رات میں جو ہم نے کتاب نازل کی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر رک جاؤ جی، پھر رکو، اس سے اگلا سٹیپ جو ہے شیخ محی الدین ابن عربی رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے امام اہل سنت ہو گزرے ہیں۔ یہ میں امام اہل سنت اس لیے کہتا ہوں، تب اہل سنت اور شیعوں کا مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا۔ یہ مسائل جب پیدا ہوئے ہیں تب سے ہم علیحدہ علیحدہ ہوئے ہیں، ورنہ شاید یہ عرفان گواہ ہے، میں نے دو چار علماء سے پوچھا ہے، آپ کے سید کیسر عباس صاحب سے پوچھا ہے، میں نے کہا جو اس مرکزی امام بارگاہ کی مسجد میں جو پیش نماز ہیں ان سے میں نے پوچھا، میں نے کہا آپ جو کتابیں پڑھاتے ہو درس نظامی کی تشیع کے مدارس میں، مجھے وہ کتابیں چاہیے۔ انہوں نے کہا جی علامہ جلال الدین سیوطی پڑھائے جاتے ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی امام اہل سنت ہیں، تشیع میں بھی پڑھائے جاتے ہیں۔ آپ نے سمجھا خالی فاروقی ہے جو ادھر بھی جاتا ہے ادھر بھی جاتا ہے؟ نہیں بھائی، ہم تو اپنے بڑوں کی سنت پوری کر رہے ہیں، وہ ساری طرف جاتے ہیں، ادھر بھی جاتے ہیں ادھر بھی جاتے ہیں۔ اب تو اللہ کیا سارے جانے شروع ہو گئے ہیں۔ اب اعتراض صرف وہ کرتا جسے بلاتا کوئی نہیں۔ اینوں کیوں سد لیا؟ میں کہا جی ہن تواڈے اندر ہمت ہے تو تانوں کوئی سد لوے، سدن او نہ تے میں کی کراں؟ میں تو آپ دا خیال کرنا ہے کہ چلو مینوں سدے رہو تو ٹھیک ہے جی،
خدا کا واسطہ، آنے جانے سے معاملات حل ہوتے ہیں، پیدا نہیں ہوتے۔ بلکہ الٹا اعتراض تھا، کچھ ساتھیوں کو کہہ کر ان کو فاروقی صاحب کو کہیں سب کو نہ لے کے جایا کریں، میں نے کہا میں ڈاچیاں تے لے گیا۔ کئی بندے کچے ہوتے ہیں جی، وہاں جا کے ہو سکتا ہے ان کے ساتھ، میں کہا اتھے جا کے گرنتھ پڑھی، یہ خطاب تو میں ہی کیتا ہے، جدو مکیا تو سارے ہی آ گئے، جنہ دا خطرہ تو انو سی ہو تو بول ہی نہیں سکے۔ تو خطاب بھی وہ کیا ہے جو پہلے یہاں کر چکا ہوں۔ تمہیں یہاں 150 تشیع آتا نظر نہیں آیا؟ ہمارے کچھ ساتھ چلے گئے تو کیا ہو جائے گا؟ حضور کی سنت پہ عمل کرو، اگر کوئی تمہارا گیا وہیں کا ہو جاتا ہے تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ یہ مطلب ہے تھوڑی محنت تے کھ نہ کی تھی، ہماری محنت دیکھ، اللہ کا شکر ہے ہم نے محبت ایسی تقسیم کی ہے، وہیں بھی یہی ہوتے ہیں، یہاں بھی وہی ہوتے ہیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ ہم نے کبھی ان باتوں میں الجھایا ہی نہیں کہ کافر کون ہے مومن کون ہے۔ ہم کہتے جو بھی مولا کا نام لے وہ مومن ہے، اور جو مولا کے الجھنے والوں کا ساتھی بن جائے وہ پکا یزیدی ہے۔ ہمارا تو مسئلہ ہی کونی، سیدھی سیدھی سی بات ہے جناب۔ شیخ محی الدین ابن عربی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس لیلۃ مبارکہ، پیارے بچے آپ سے لے کر وہ میرے آخری بزرگ تک بڑی توجہ سے بات سننا، شیخ محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ اس لیلۃ مبارکہ سے مراد وجود مصطفیٰ ہے۔ ہارون اپنا ظفر صاحب جی محترم، اس لیلۃ مبارکہ سے مراد وجود مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور شیخ الاسلام نے یہ خطاب فرماتے ہوئے نا اگلا مسئلہ حل کیا، فرمایا جب وجود مصطفیٰ کا ہی مثال دینی تھی یا مراد یہ تھا تو وجود مصطفیٰ کو رات کیوں کہا؟ آپ کے اندر اگر تھوڑا ذوق پیدا ہو نا، رات کیوں کہا؟ عاشق ہوتے تو کہتے دن ہے وجود مصطفیٰ، رات کیوں کہا؟ فرمایا نہیں، عاشقوں کے دیکھنے کی نظر ہی اور ہوتی ہے، من چلے کا سودا ہے، لے لیں بسم اللہ، نہ لے تو خیر ہے جناب، کوئی بات نہیں۔ مگر فرمایا حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ لیلۃ مبارکہ وجود مصطفیٰ کو رات اس لیے کہا کہ وجود مصطفیٰ کے اندر جو روح مصطفیٰ ہے، جو روح مصطفیٰ ہے وہ اتنا پر نور سورج ہے، اس پر اگر وجود مصطفیٰ کی رات نہ ہوتی، ہائے ہائے ہائے، وجود مصطفیٰ کا پردہ نہ ہوتا تو جو بھی ذات مصطفیٰ کو تکتا آنکھیں گوا بیٹھتا، اندھا ہو جاتا، اپنی آنکھیں گوا بیٹھتا۔ آپ کو اگر یقین نہ آئے، طور پر موسیٰ علیہ السلام نے ذات خدا کو نہیں دیکھا، ہائے ہائے ہائے، او شعبان کی 15ویں رات میں جاگنے کا انتظار کرنے والو، اللہ کرے کہ تم جاگ جاؤ، اللہ کرے کہ تمہارے اندر کا انسان جاگے اور تمہیں جاگنے کا پتہ چل جائے کہ کتنے دنوں سے کوئی جگانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تم ایک رات کے لیے جاگنا چاہتے ہو، ہم تمہیں پل پل جگانا چاہتے ہیں، کیونکہ جس سے محبت ہو وہ سونے نہیں دیتا۔ آپ کے ہلتے ہر سر سلامت رہیں یار، ہائے ہائے۔ کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں، جا جس پہ تیرا دل یقین کرے اس سے جا کے پوچھ، موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ ذات خدا کو دیکھا تھا؟ نہیں، اور ساری صفات خدا کو بھی نہیں دیکھا، کسی ایک صفت کی ایک تجلی کو دیکھا، وہ بھی پوری نہیں تھی، ایک جھلک تھی اس کی، ہائے ہائے، اس کی ایک جھلک تھی۔
اور اس جھلک کے نتیجے میں پتہ ہے ہوا کیا؟ بیوی کے ساتھ آ رہے تھے، آپ کی زوجہ محترمہ ام المومنین جو تھی نا اس وقت، وہ ساتھ تھیں، آپ کو دودھ طلب تو تھی نا، جس چمکتی شے کو دیکھتے کہتے رک ذرا میں اس کو دیکھ کے نہ آؤں۔ سلامت رہیں۔ بیوی سے کہا اگر تو یہاں رکے تو میں ذرا وہ نہ دیکھ کے آؤں۔ بیوی بھی اتنی فرما بردار تھی کہ 40 راتیں رکی رہی۔ ہائے ہائے، موسیٰ علیہ السلام گئے پلٹے، مگر خبر نہیں کہ بیوی کو کہاں چھوڑا تھا، کس حالت میں چھوڑا تھا۔ صفت کی ایک تجلی دیکھی، گفتگو سنی ہے اور گفتگو بھی ایک درخت سے سنی۔ بیٹھے بھی ہو سارے، درخت سے آواز آتی تھی، موسیٰ علیہ السلام جواب دے دیتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے مومن ہونے میں تو شک ہے ہی کوئی نہیں، جو شک کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ مگر میں تو ہارون آبادیوں کی بات کر رہا ہوں۔ درخت سے ہارون آباد کا مولوی اگر موسیٰ کو کلام خدا سنوا لے تو پکا مومن رہتا ہے، اور اگر اللہ علی کی زبان پہ بول پڑے تو پکے کافر ہو جاتے ہیں۔ اگر کہیں حیا کا کوئی ایک ذرہ بھی بچا ہو تو بندے کو خیال آنا چاہیے، اگر درخت سے خدا کی آواز آئے تو تم پکے مومن رہتے ہو، اگر اللہ علی کی زبان پہ بول پڑے تو تم کافر کیوں ہو جاتے ہو؟ ہائے ہائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے، خاص بات عرض کروں جی، موسیٰ علیہ السلام نے وہ 40 راتیں گفتگو کا مزہ لے رکھا تھا۔ میں 40 راتیں اگر میں چٹھا صاحب کی آواز سن لوں، اچھا اور آسان کر کے بتاتا ہوں، میں کبھی کال ملاؤں چٹھا صاحب کو اور ان کا بیٹا اٹھائے اور وہ کہے ہیلو، میں کہوں چٹھا صاحب نہیں ہے، کیونکہ تصویر تو نظر ہی نہیں آئی۔ کس نے بتایا کہ یہ طارق چٹھا صاحب نہیں ہے؟ آواز کی مانوسیت نے بتایا، وہ جو میں بار بار سن چکا تھا۔ بھائی جان میں اور آسان کرتا ہوں، کبھی بندہ عام بولنے والا، اس کی کبھی نزلے کی وجہ سے، زکام کی وجہ سے آواز بدلی ہو نا، بندہ کال کر کے کہتا ہے خیر ہے آج بڑی آواز بدلی ہے۔ انہوں کی میں پتہ لگیا ہے، روز سنتا تھا، آج کچھ بدلی ہوئی آواز تھی۔ اس نے جستجو پیدا کی، 40 راتیں موسیٰ سن چکے تھے، معراج کی رات جب مصطفیٰ کی آواز سنی نا، 40 راتیں سن چکے تھے آواز، کیونکہ دیکھا نہیں تھا، خالی سنا تھا۔ حضور پلٹ کے واپس آئے، موسیٰ سے ملاقات ہوئی، کہا نمازاں کتنیاں؟ کیا جی 50؟ کہا مڑے ہو، اب مڑ کے جائے نا جی واپس معاف کروا لیں۔ امت سمجھتی ہے ساڑھی نمازاں معاف ہوندیا رہی ہیں، خدا کی قسم نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پلٹ کے ایک باری پھر نہ سنا، جس نے مزہ لیا مالک مزے دوبالے رکھے یار آپ کے، دوبارہ 5 بار سنی۔ کتنی بار؟ 9 بار، 9 بار سنی۔ کائنات کا سب سے بڑا ہنسا بھی 9 ہے، 9 بار سنی۔ امت خوش ہے، 45 نمازاں گئیاں۔ اگر نمازیں جاتی، اللہ یہ نہ فرماتا محبوب میں دے کر واپس نہیں لیتا۔ میرا جملہ واپس کریں جناب، اللہ نے فرمایا محبوب میں دے کر واپس نہیں لیتا، جو دے کر واپس لے لے وہ سخی نہیں ہوتا۔ پھر کہا پڑھیں گے 5، رضا اور اجر 50 کا ہی دوں گا، کیونکہ میں نے تو 50۔ مالک پھر یہ چکر کیوں لگوائے؟ کہا پیچھے آواز کوئی پہچان رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ طور پر یہ سنی سی آواز، کیونکہ وہ آواز خدا کی نہیں تھی، مصطفیٰ کی تھی۔ فاروقی اپنے حصے کی گولی خود کھائے گا جناب، وہ آواز خدا کی نہیں تھی، کیونکہ خدا کی ذاتی آواز نہیں ہے، اس کا جو بھی ہے وہ وجود مصطفیٰ سے آیا ہوا۔
اللہ نے اپنے لیے کچھ نہیں رکھا. اللہ نے کہا جس نے مجھے تکنے کا شوق ہو جاؤ. میں نہ قوت لامسہ مجھے مس نہیں کر سکتی, مجھے قوت سامعہ سن نہیں سکتی. اگر قوت سامعہ سن نہیں سکتی تو موسیٰ نے کیا سنا تھا؟ بیٹھے ہو سارے یار. قوت سامعہ اگر سن ہی نہیں سکتی, اللہ وہ ہے جسے سنا نہیں جا سکتا, تو پھر کیوں کہتے ہو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو سنا تھا؟ وہ جو ہے نا, بس بات سمجھ لینا, اس کے اندر صرف اتنی سی بات ہے کہ وہ آواز مصطفیٰ کی تھی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا محبوب بار بار غور کرتے تھے, یہ آواز سنی ہوئی, کمال یہ ہے. اچھا اس پہ ایک بار دل دھڑکتا ہے, حضور کی آواز ہے, تو بھائی وہ جو درخت سے آ رہی تھی وہ حضور سے نکل آئے آواز, تو مسئلہ ہے. اچھا اور بھی, اور سیندھی جی یہ گولی ایک اور لے لو, یہ بھی ایک بخاری کی یا مسلم کی حدیث پاک ہے کہ اللہ عمر کی زبان پہ بولتا ہے, پھر بھی میں پکا مومن ہوں. جتھوں میں کیا نا اللہ علی کی زبان پہ بولتا ہے, پھر ویکھن کے شک نال اوے شیعہ لگدا ہی پکا. ہن تے امام بارگاہ بھی جان لگ پیا پکا شیعہ ہی. کیوں؟ تو نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ علی پاک صرف شیعوں کے ہیں؟ خدا کا خوف کر, علی ہر حلالی کا ہے. جس کی نسلوں میں خون حلال ہو وہ علی سے کبھی بگاڑ سکتا ہی نہیں. تو وجود مصطفیٰ پر نا, وجود مصطفیٰ کو رات اس لیے کہا. اچھا پلٹ گئے, اچھا آواز سنی, پھر کچھ وہ صفت کی تجلی دیکھی, واپس آئے نا تو اپنے چہرے پہ کپڑا کر لیا. کیوں؟ اب جو موسیٰ کی آنکھوں کو تکتا اندھا ہو جاتا. ہائے ہائے ہائے. ایک دن بیوی کہنے لگی موسیٰ میں نے تیرا ہر لمحے ساتھ دیا ہے, مجھے تو کچھ دکھا. اپنی تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے؟ ایک بار آنکھیں دکھا تو صحیح. کہا مجھے دکھانے میں مسئلہ نہیں ہے, اللہ زندگی دے آپ کو, اللہ خوش رکھے آپ کو ساری زندگی. یار تیرے مسئلہ میرے دکھانے کا نہیں ہے, اصل میں اب جو مجھے تک لیتا ہے, اب جو مجھے تک لیتا ہے پھر اس کی آنکھیں کچھ اور نہیں دیکھ سکتی. بیوی کہنے لگی چلو پھر اس طرح کرتے, ایک آنکھ بچا لیتی ہوں. ایک آنکھ چلی بھی گئی تو دنیا تو چل ہی جائے گی نا. کہا چلو ٹھیک ہے. ایک آنکھ پہ ہاتھ رکھا, ایک آنکھ سے وہ خاص کیفیت دکھائی. آنکھ کی بینائی چلی گئی. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میں نے کہا تھا نا کہ نہ دیکھ. کہا موسیٰ افسوس اس بات کا نہیں کہ ایک آنکھ چلی گئی, اندر لذت اور تڑپ اتنی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ دوسری بھی چلی جائے. کہا دنیا کیسے چلے گی؟ کہا یہ نہیں مجھے پتا, مگر تو فوراً مجھے ایک بار پھر دکھا. میرے علی شاہ صاحب نے ایسے ہی نہیں کہا تھا اللہ مخت مخطط برد یمن من بھانوری جھلک دکھا وہ سجن اوہا مٹھیاں گالی علا وہ مٹھن جو ہمرا وادی سن کریاں. ایک بار دکھا تو صحیح نا. موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ اس کیفیت میں دکھایا تو بیوی کی دونوں آنکھیں چلی گئیں. اب کہا اب بتا کیسے چلے گا؟ اب بیوی تھی, اب تو سمجھ جاؤ کہ جو نبی کے نکاح میں ہو وہ عام نہیں ہوتی. ہائے ہائے, اللہ تمہیں زندگی دے یار, وہ عام نہیں ہوتی. کہتی موسیٰ جو اللہ نے آنکھیں دی تھی وہ تو چلی گئیں, اب تو خالی موسیٰ نہیں رہا, کلیم ہو گیا ہے. اب اس سے کچھ کلام کر اور مجھے آنکھیں ایسی لے کے دے جو تجھے تکتی رہیں اور جائیں نا. پنن دا بھی تے ول ہونا چاہیے نا. تو چٹا صاحب سانو تے ہن ول آ گیا پنن دا. آپ کو مبارک ہو کہ مسجد کی چھت مکمل ہو گئی ہے. چٹا صاحب مجھے بتا رہے تھے ہم جس کے پاس بھی گئے سوائے ایک بندے کے, اچھا مجھے بھی نہیں پتا ورنہ میں شاید بتا بھی دیتا,
نہ انہیں مینوں دسیا تے نہ میں دسن لگیا، مینوں پتہ ہی کون نہیں تو میں کہڑا احسان کرنا ہے، مجھے پتہ بھی نہیں ہے۔ اس ایک بندے نے کہا ہمارا منہاج القرآن سے تعلق ہی کوئی نہیں، میں نے کہا چلو تسی ہن تک یہی سمجھ دے رہے ہو کہ منہاج القرآن دی مسیت ہے۔ ان سمیت مجھ سمیت سب نے ٹر جانا ہے جناب، اس مسجد میں تمہارے بچوں نے تمہاری نسلوں نہیں آنا ہے جناب۔ یہ جو مکمل کی ہے یہ عشق مصطفیٰ کی بنیاد رکھی ہے، حضور کی اہل بیت اطہار کی مودت کی بنیاد ہے اس میں، حضور کے صحابہ کا ادب ہے اس میں، اللہ کے ولیوں کی نسبت اور سنگت اور ادب اور لحاظ اور شرم ان کی صفوں میں ہے اور اس کی بنیادوں میں ہے۔ الحمدللہ تیسری چھت مکمل ہو گئی ہے۔ آپ نے دیکھا اس دوران خطیب کا کوئی گھر نہیں بنا، جب کچھ نہیں تھا تب بھی کرائے کا تھا، آج بھی کرائے کا ہے۔ مان جاؤ ہم سیمنٹ سریا چرانے والی قوم نہیں ہے۔ ہاں مذاق کے طور پر تو نہیں کہا، چلو مسکرائے ہو تو اللہ مسکراہٹیں سلامت رکھے۔ بات سمجھنا، اللہ نے وہ آنکھیں عطا کر دیں، اب تو سمجھ جاؤ کہ آنکھ میں فرق ہوتا ہے۔ کچھ آنکھیں صفت کی تجلی دیکھ لیں تو کوئی اسے دیکھ نہیں سکتا، کچھ آنکھیں ایسی ہیں کہ مصطفیٰ پلٹ کے آئے، سب سے پہلے معراج سے واپسی پر علی کی بہن کو بتایا، ام ہانی کو، میں رات 18,000 سال گزار کے آیا ہوں۔ تیرے مولویوں کے عقیدے کے مطابق ابھی ام ہانی مسلمان نہیں ہوئی، تو میں نے کہا جا سوچ اپنی مسلمانیت پہ، جو تیرے مطابق مسلمان ہی نہیں، حضور پہلے بتائی اسے رہے ہیں۔ او وڈیا مومنا، او وڈیا مومنا، تیرے بڑوں کو نہیں بتایا، علی کے بڑوں کو بتایا ہے، کیونکہ جو جتنا جس کے اہل ہوتا ہے اسے بتایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جو بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، وجود مصطفیٰ کو رات اس لیے کہا، نظر اللہ نیاز حسین جی، وجود مصطفیٰ کو رات اس لیے کہا کہ اگر اس پہ پردہ وجود مصطفیٰ کا نہ ہوتا تو کوئی نہ اتباع ہوتی، نہ اطاعت ہوتی، نہ کوئی اور کچھ ہوتا، نہ حضور کو کوئی تک سکتا، نہ والضحیٰ ہوتا، نہ واللیل اذا سجا ہوتا، نہ یاسین کا صحرا ہوتا، نہ طٰہٰ ہوتا، نہ والشمس والقمر، نہ کچھ بھی نہ ہوتا، بس اندھے ہی اندھے ہوتے۔ تھوڑا اور آگے چلیں، ٹائم دیکھیں کتنا گزر چکا ہے۔ شیخ روز بہان بقلی شیرازی رحمت اللہ علیہ، یہ بھی امام العارفین ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ ہاں سے مراد وہ وحی خاص ہے، وہ وحی خاص ہے۔ اب جو بات اس سے اگلی کہنا چاہتا ہوں جی، یہ تو ہو سکتا ہے سال بھر موضوع چلتا مگر مجھے تو نمٹانا ہے نا، بات سمجھیں۔ شیخ روز بہان بقلی شیرازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہاں سے مراد وہ وحی خاص ہے جو اللہ نے بغیر واسطہ جبریل کے مصطفیٰ کو کی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں درمیان میں واسطہ جبریل نہ ہو، واسطہ جبریل نہ ہو، اگر نہ ہو تو ہوتی نہیں وہی۔ وہ کون لوگ ہیں جو کہتے پہلے دن آیا تھا جبریل، حضور سے کہا اقرا پڑھ، حضور نے نہیں پڑھا تو اس نے حضور کو دبا دیا۔ نہیں سنا آپ نے لوگوں سے نہیں سنا؟ اب میں دبانے کی بات آپ کو سمجھانے لگا ہوں۔ جاہل مولوی کہتا ہے اس طرح دبایا زور سے کہ حضور کو بخار ہو گیا، ہم کہتے ہیں حضور کو اس طرح دبایا۔ اے آپ کے چہروں کی یہ رونق نور تا دم قیامت سلامت رہے۔ ہم کہتے ہیں دبایا، آپ کہتے ہیں کب دبایا؟ ہم کہتے ہیں وہاں غار میں دبایا، معراج کی رات مصطفیٰ کے بستر پہ دبایا۔ اس نے دبایا نہیں، لب لگا کے جگایا ہے مصطفیٰ کو، اور لب لگا کے جب مصطفیٰ کو جگایا ہے تو عالم تخیل میں شاعر نے پوچھا جبریل تو نے کائنات کو دیکھا ہے، آج مصطفیٰ کے نالین نہیں مصطفیٰ کے قدمین کو ہونٹ لگے ہیں، تو بتا تو نے کیا دیکھا؟ تو اس نے جبریل نے اسی شاعر کے تخیل میں جواب دیا
کہ آفا کہا گردیدام مہرے بتاں ورزیدام بسیار خوباں دیدام، لیکن تو چیزیں دیگری آقا مشرق دیکھے، مغرب دیکھے، شمال دیکھے، جنوب دیکھے، سدرۃ المنتہا کو دیکھا، جنت المأوا کو دیکھا، حوران بہشت کو دیکھا، غلمان جنت کو دیکھا، آدم کو دیکھا، ابراہیم کو دیکھا، سب کو دیکھا، 1,24,000 کو دیکھا، اور قریب سے قریب تک دیکھا، مگر آقا نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، مزاج و محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ فرمایا ہا سے مراد فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، اللہ فرماتا ہے توانوں کی جو وہی کیتی سو کیتی۔ نہیں ایسا بندہ نہیں چاہیے جیسے پہلے بولے ہو۔ اللہ نے کہا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، میں نے وہی کی جیسے کی، تمہیں کیا؟ حضور مالک بغیر جبریل کے، کہا جبریل کا واسطہ ہی نہیں درمیان میں۔ اب حضور سے پوچھا گیا حضور یہ موقع کب آتا ہے؟ سننے والوں آپ کی سماعت کو فروخی کا سلام ہے یار میرا، کب آتا ہے؟ فرمایا لی مع اللہ وقت، روز ایک وقت ایسا آتا ہے جب صرف خدا ہوتا ہے یا مصطفیٰ ہوتا ہے، درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ فرمایا نہ ہاں سے مراد وہ وحی خاص ہے جو واسطہ جبریل کے بغیر اللہ نے حضور سے ڈائریکٹ کلام کیا، اور میم سے مراد ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا مجھے اس قسم ہے اس کلام خاص کی، اور قسم ہے جس کی کسی اور کو خبر بھی نہیں، اور مجھے قسم ہے اس ذات کی جس سے میں نے براہ راست کلام کیا، والکتاب المبین۔ فرمایا مجھے پھر اس کے بعد چلو جی ہن واپس آ جاؤ، پھر فرمایا مجھے اس کلام کی قسم ہے جو میں نے واسطہ جبریل سے ذات مصطفیٰ کو عطا کیا۔ سبحان اللہ۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے ایک مبارک رات میں اس قرآن کو نازل کیا ہے۔ ایک روایت کے مطابق وہ رات 15ویں شعبان کی ہے، شعبان کی 15ویں رات ہے جی، جو آج رات ہے نا، آج رات ہے۔ ایک بات سمجھ لیں، یہ جو رات کے جاگنے کا تصور ہے یہ فرض نمازوں کے بعد ہے۔ میں اکثر تماشا دیکھتا ہوں اور آپ مجھ سے زیادہ دیکھتے ہیں، کیونکہ مجھ سے جنازے آپ زیادہ پڑھتے ہیں۔ جنازوں پہ ایک تماشا لگا ہوتا ہے، جنازہ رکھا ہے، لوگ رکیو جی ذرا، اور کچھ بندے رہ گئے جی، کیوں رکیں جی، جی وہ بھی شامل ہو جان، وجہ کیا تماشا لگا رکھا ہے تو نے؟ یہ فرض کفایہ ہے، 2 بندے بھی ادا کر لیں گے سب کی طرف سے ہو جائے گا، جو نہیں پڑھ سکیں گے ان سے سوال بھی نہیں ہوگا کہ جنازہ کیوں نہیں پڑھا۔ 5 وقت کی نماز فرض عین ہے، جس کا سوال ہوگا۔ آپ کو کسی نے خام خیالی میں رکھا ہے کہ 5 وقت کی نماز نہ پڑھیں اور کبھی صلاۃ التسبیح ایک ادا کر لیں، مجھے اس قرآن کی عزت کی قسم یہ غلط ہے، غلط ہے، جھوٹ ہے۔ آپ نے کہا سارے بخشے جاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ رات بڑی بابرکت ہے۔ بنو کلب ایک قبیلہ تھا عرب کا، اس کی جو بھیڑیں اور بکریاں تھیں اس کے اوپر بال بہت زیادہ ہوتے تھے۔ حضور نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے میں اس بنو کلب کی بکریوں کے بالوں، بھیڑوں کے بالوں کے برابر حضور کی امت کو بخش دیتا ہوں اس رات میں۔ مگر بخشنے کے باوجود بھی حضور نے فرمایا کچھ بندے ایسے ہیں جو اس رات میں بھی بخشے نہیں جاتے، اس رات میں بھی بخشے نہیں جاتے۔ پوچھا گیا حضور وہ کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے نجومی، اے ہتھاں دیاں لکیراں دے وچ تیرا اینج ہو جانا ہے، تینوں زائچہ بنا دیواں۔ کون کون نہیں بناتا مجھے بتاؤ، کون کون نہیں بنواتا؟
جب یہ سارے کام کر کے پھر سمجھو کہ چلو جی ہم پہنچیں گے اتنے بجے پہنچیں گے، صلاۃ و تسبیح پڑھیں گے، پھر قبرستان چلے جائیں گے، ساری رات جاگیں گے، صبح اٹھ کے کہیں گے ذرا حاضری تو لا چھڑے ہو میری جگہ تے، جھوٹ بولیں گے، اس ساری رات کا جاگنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا کاہن آنے والے وقت کی خبر دینے والا اور اس پہ یقین کرنے والا، سارے اٹھاؤ جی، سونے والا وہ یہ معاملہ نہیں ہے۔ اس رات میں بھی جو نہیں بخشے جاتے میں ان کی گنتی گنوا رہا ہوں آپ کو۔ فرمایا نجومی، بڑی خاص بات جی آپ کے سب کے، آپ کو پتہ چل جائے گا، میں نام نہیں لے رہا کسی کا، یہ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث پاک ہے، امام بہقی نے اس کو لکھا ہے، دو حوالے آپ کو دے دیے ہیں اور دونوں اہل سنت کی کتابیں ہیں۔ فرمایا کاہن نجومی، اور تیسرا وہ جو نجائز عشر لے، نہیں سمجھے، مدرسے کے نام پہ نجائز عشر لینے والا، زکوٰۃ نہیں جی، زکوٰۃ اس سے بڑا جرم ہے، ہر فصل پہ عشر ہوتا ہے، ہر مدرسے والا پہنچا ہوتا ہے، اس کے اندر تعداد ہوتی ہے 10 طلباء کی، لیتا 100 کا ہے، لیتا طلباء کے نام پہ ہے، کھاتا خود ہے، کیونکہ اس کے کرایہ دار مفتیوں نے اسے فتویٰ دے رکھا ہے، تو نے اور کام کوئی نہیں کرنا، چونکہ پیسے ہی اکٹھے کرنے ہیں، چل کھا لے۔ فرمایا نجائز عشر لینے والا، حضور نے فرمایا اس رات میں بھی نہیں بخشا جاتا، 50 بار صلاۃ و تسبیح پڑھتا ہے۔ پھر ظالم پولیس والا، ظالم سپاہی لکھا ہے یار، ظالم سپاہی، اس کے ذمہ سیکیورٹی تھی مگر وہ خود بددیانت ہو گیا، ظالم ہے، وہ نہیں بخشا جاتا۔ لوگوں سے نجائز مال لے کر امیروں کو دینے والا، ٹیکس لوگوں سے لے لیے، اوپر تک پہنچایا نہیں، رستے سارے کھا گئے، اے بلدیہ کھا گئی، اے بلدیہ دے ٹھیکیدار کھا گئے۔ ہاں 70 والی کھنگورے اور مارو تو میں اس تو بھی ذرا کھل کے بولنے والا بندہ، مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کسی کی کہاں ہے، میں تو ایک بات کر رہا ہوں، ہن پھایا جو خود ہی گالے چ پوے تو فائدہ قصور ہے، میں تھوڑا پانڈے ہیں۔ بلدیہ کھا گئی، صفائی کے نام پہ کھا گئے، اللہ اکبر۔ پھر کہا لہو و لعب کے لیے مزامیر، طبلے باجے بنانے والا، کہ اس سے میوزیکل شو کروں گا، لوگ اس سے اصل حق سے ہٹ جائیں گے، یہ مزامیر بنانے والا، دن گنتے جانا۔ پھر فرمایا مشرک، شرک بھی کرتا ہو، صلاۃ و تسبیح بھی پڑھتا ہو، آپ کہیں جی امت شرک کیسے کر سکتی ہے؟ کرتی ہے جناب، اس خدا کے علاوہ پتہ نہیں کئیوں کو خدا بنا رکھا ہے لوگوں نے، خدا کا واسطہ ہے مشرک۔ اب اس سے آگے جدرا، یہاں تک تو ممکن ہے کئیوں کا ہضمہ درست ہو جائے، مگر اس سے اگلی بات فرمایا دنیا میں ایک دوسرے سے عداوت کرنے والا۔ میرا خیال ہے اس مسجد میں جتنے بیٹھے ہیں مجھ سمیت، ہمارے دل میں تو کسی کی کوئی عداوت نہیں ہے نا، سب کے دل بھرے ہوئے ہیں عداوتوں سے، میرا آپ کے لیے، آپ کا میرے لیے، ان کا ان کے لیے، ان کا ان کے لیے۔ ہم نمازوں میں کھڑے ہو کر، زین میرا پتر ذرا غور نال سن، ذرا نماز کے اندر کھڑے ہو کر بھی ساتھ والے کا سوچ رہے ہوتے ہیں، اے مصیبت کتھوں آ گیا، مذاق کے طور پر نہیں بات کر رہا، نماز کے اندر بھی سوچ رہے ہوتے ہیں لوگوں کا برا، کون سی آپ کی عبادت قبول ہو، میری کون سی عبادت قبول ہو اللہ کے ہاں، دنیاوی عداوت کرنے والا۔ اگلی بات فرمایا قطع رحمی کرنے والا۔ قطع رحمی کسے کہتے ہیں؟ اپنے رشتہ داری توڑنے والا۔ رشتہ دار غریب تھے، کہا نہیں ساڑھے تک کچھ نہیں لگ دے، امیروں کو ساتھ ملا لیا، غریبوں کو ویسے چھوڑ دیا۔ 5 بھائی ہے، ایک اچھا ہے، غریب بھائی کو کہتا بھی نہیں، نہیں بھائی نہیں بس ٹھیک ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے اپنی رشتہ داریاں توڑنے والا۔ یاد رکھنا، رشتہ دار، ایک رشتہ دار چھوڑا جا سکتا ہے، اس کے ساتھ قطع تعلق کیا جا سکتا ہے، جو بے غیرت ہو، جس کو بہن کا بیٹی کا حیا نہ ہو، جو آپ کی بہن بیٹیوں میں بٹھانے کے قابل نہ ہو، اس کے علاوہ 1000 رنجش ہو، آپ اسے منائیں نہ۔ زمین کی رنجش، بننا سانجا سی یا دیوار سانجی تھی، اس کے ساتھ آپ کی بنتی نہیں، آپ ساری رات مسجد میں بیٹھ کر صلاۃ و تسبیح پڑھتے رہیں، وہ ناراض رہے، اللہ کی عزت کی قسم آج کی رات کا جاگنا فضول جائے گا، پہلے اسے مناؤ۔ قطع رحمی کرنے والا۔ پتر جی میں پہلے ذوق نال سنے ہیں، انجی انجی سنو ذرا، چہرے پہ بیزاری مت لائیں ذرا۔ پھر آگے فرمایا تکبر سے کپڑا ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا۔
ویسے نیچے جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، مگر تکبر ہو کہ میں وڈا لگا، چادر ہے تو وہ بھی زمین پہ گھسرتی جائے کیونکہ میں بڑا ذمہ دار ہوں جی، میں تکبر اس نے کہا میری ردا ہے، جو اسے ہاتھ ڈالتا ہے میں اسے دھنسا دیتا ہوں زمین۔ آگے فرمایا اگلی بات جی، اللہ کا آپ کو واسطہ ہے، یہ ہاتھ جڑے ہوئے دیکھو، فرمایا والدین کا نافرمان۔ سارے سن لینا، احمد حسن فاروقی سے زندگی میں دوبارہ ملاقات نہ ہو، یہ روایت چھوڑ دو۔ اگر ماں باپ راضی نہیں، تیری فرض نمازیں بھی اللہ قبول نہیں کرتا، صلاۃ و تسبیح تو بہت بعد کی بات ہے، ماں باپ کو منا کے جا۔ ماں باپ کا، اور ماں باپ کو منانا یہ نہیں ہے کہ مر جائیں تو کل خانیوں پہ 50 دیگیں پکا دو، ماں باپ زندہ ہوں انہیں اچھا خود کھلا۔ تو بیویوں کے حوالے کرتا ہے، بیوی کا فرض ہی نہیں، تو کہتا جی میں ماں کو طلاق اس لیے، میں بیوی کو اس لیے طلاق دینا چاہتا ہوں کہ میری ماں کی خدمت نہیں کرتی۔ وہ بابا اپنے آپ کو طلاق دے، کیونکہ فرض بیوی پہ نہیں ہے، تجھ پہ ہے۔ وہ اگر کرے تو تعاون ہے، نہ کرے تو فرض تیرا ہے۔ کمال ہو گئی ہے، ماں باپ کا خیال نہ کریں، اچھے کپڑے نہ پہنائیں۔ میں نے ماں باپ کو رول کر، روتا چھوڑ کر حج پہ جاتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے۔ مجھے بتا تیری حج کب ہوگی؟ حج تو تیرے گھر تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا محبت سے اپنے باپ کے چہرے کو دیکھ، اللہ مقبول حج کا ثواب عطا کرتا۔ ماں باپ تو راضی نہیں، تیرا رات کو جاگنا، تیرا قبرستان میں جانا کس کام کا آئے گا؟ ماں باپ کا نافرمان۔ پھر کہا شراب پینے والا، جادو کرنے والا، بلا وجہ کسی مسلمان سے 3 دن ناراض رہنے والا، بیٹھے بھی ہو 3 دن سے زیادہ مسلمان بھائی سے ناراض رہنے والا، جب وہی راضی نہیں تو قبول تو اس نے کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا قاتل کسی ایک کا ہو یا 14 معصوموں کا، وہ ان کا ہو جو ماڈل ٹاؤن میں شہید ہوئے تھے، قاتل نہیں بخشا جاتا۔ بلے 100 تصویریں فیس بک پہ دے لے کہ میں جی ریاض الجنہ میں بیٹھ کر قرآن پڑھ رہا ہوں، کسی کام کا نہیں جناب۔ اور جو انصاف دینے نہ دے، بلے ننگے پیر جائے، بلے جیسے مرضی برے گاڑی اندر بنا لے، بخشا نہیں جاتا، کیونکہ اس کو انصاف کی فراہمی میں وہ رکاوٹ بنا ہے۔ جس کو برا لگتا ہے 1000 بار لگے جی۔ پھر آگے کہا بدعتیں نئی بدعتیں ایجاد کرنے والا۔ اگلی بات اہل بیت اطہار کا بغض رکھنے والا، صحابہ کا بے ادب، پھر نہیں بولے ہو، صحابہ کا بے ادب نہیں بخشا جاتا، بس صحابی کا بے ادب ہو۔ میرا لفظ واپس کر دیں جی، صحابی کا بے ادب ہو، صحابی ہو مصطفیٰ کا اور اس کا کوئی بے ادب ہو، نہیں بخشا جاتا۔ مگر تم نے تو کئی دھکے شاہی کے بنا رکھے ہیں، تم نے تو چلتے چلتے یزید کو بھی صحابی بنا دیا۔ کمال ہے۔ اس لیے میں نے ایک جملہ کہا ہے، اس پہ جب قیامت تک میں اپنی پیراداری کروں گا۔ صحابی وہ نہیں ہے جسے مولوی کہے، صحابی وہ ہے جسے مصطفیٰ کہیں، اور جسے حضور فرما دے صحابی ہے، اس کا ادب ہر ایک پہ لازم ہے، جو اس کا نہیں کرے گا وہ آج کی رات بھی نہیں بخشا جائے۔ پھر اگلی بار فرمایا جھوٹی قسمیں کھا کر مال فروخت کرنے والا، پھر فرمایا بخیل، پھر فرمایا نشئی، پکے سوٹے پین والے ہو۔ قلندر پاک کا دربار اس لیے نہیں کہ وہاں جا کے سوٹے لگاؤ، قلندر کا دربار اس لیے ہے کہ اندر کی میل دھل جائے۔ قلندر کا وہ مزار ہے جہاں بودلے کو زندگی ملی تھی۔ میں اس دن گیا ہوں، مجھے وہاں بندوں نے بتایا فاروقی صاحب یہ سامنے چربٹ راجہ کا یہ محل ہے، یہ سامنے اس کا قلعہ ہے، آج بھی جا کے ٹھوکر مارو نیچے انسانوں کی ہڈیاں نکلتی ہیں۔ میں نے کہا کیسے مارا تھا؟ کہا قلندر نے ایک ٹھوکر ماری تھی۔ بات سننا جی، جس کو قلندر کی ٹھوکر لگے اس کی ہڈیاں آج تک صدیوں میں زمین سے ملتی ہیں۔ وہ قلندر جس کی گلی کا سگ کہلوائے،
اس علی کے ساتھ بغض رکھنے والا کیسے جنتی ہو جائے گا؟ مگر آخری بات ہے اس میں صرف ایک دو چیزیں آپ مجھ سے لے لیں. اب اس کا طریقہ فاروقی صاحب کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے، آج کی رات اس کا مطلب ہے مسجد میں نہ آئیں، لازمی آئیں، لازمی آئیں. آپ کو اللہ نے شکر کرے ادا کہ آج جمعے کے دن آج یہ آ گئی، آپ پہلے آ گئے ہیں. آپ میں اور باقیوں میں کا فرق ہونا چاہیے. جیسے جمعہ پڑھ کے جاؤ، جو رشتہ دار ناراض ہے اسے فون کر کے منا لو، دور ہیں تو، قریب رہتے ہیں خود جاؤ. اگر تھوڑا جہا نیواں ہو جاویں، یار وہ بڑی خوبصورت موبائل دینا، ذرا کوئی موبائل دے دیں، میں کہڑا کوئی ٹچ ہی لینا ہے جی. بندے نے اتنی اچھی خوبصورت بات کی، اس نے کہا یہ موبائل دیکھنے کے لیے گردن جھکانی پڑتی ہے کہ نہیں؟ کدے انج بھی ویکھیا جائے؟ انج صرف سیلفی ہوندی ہے. اگر یہ موبائل کے لیے گردن جھکا سکتے ہو، کچھ رشتوں کے لیے بھی جھک جاؤ یار. ایک لمحے کے لیے گردن اگر جھک بھی جائے گی نا، وہ رشتہ دار مان گیا. تجھے پتا ہے کہ یہ ناراض ہے، مگر میں اسے، یہ لوگ 1000 بار باتیں کریں، میرے مالک نے مجھے کہا ہے میں اللہ کی رضا کے لیے اسے منا رہا ہوں. وہ 1000 بار لوگوں کو کہتا پھرے، ویکھیا آ گیا نا منانے. تو نے کبھی اس کی خاطر تانا سہا ہی نہیں. تجھے اس تانے کا مزہ آئے، لوگ کہیں ایویں ٹر گیا کادا چودھری سے تو کہے اندر ہی اندر کہے واہ مالک ٹھیک ہے تو راضی ہے نا، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں. مالک کہتا ہے جھک جا تو جھک جا. ماں باپ اگر زندہ ہیں ان کو پہلے منا، پھر صلاۃ و تسبیح پڑھ. اگر وہ رخصت ہو گئے ہیں تو جا ان کی قبر پہ ان سے معافی مانگ. واحد دنیا میں رشتہ ماں باپ کا ایسا ہے جو قبر میں بھی چلے جائیں تو معاف کر دیتے. ماں باپ کو منا، رشتہ داروں کو منا. ہمسائے کے ساتھ کوئی تعلق اگر اس کے ساتھ تعلق خراب ہے تو تعلق اچھا کر. جب یہ سارے رشتے، پھر کوئی گناہ ہے تو اللہ سے معافی مانگ. پھر آج کی رات آ جا. کتنے بجے صلاۃ و تسبیح ہے؟ 11 بجے. اس سے پہلے پروگرام بھی ہے، علامہ رضوان قیوم صاحب کا خطاب بھی ہوگا. یہاں آ جائیں گے آ جائیں، مگر سارے رشتے منا کے آئیں، بالکل سب کو راضی کر کے آئیں. یہاں آئیں، صلاۃ و تسبیح 11 بجے انشاءاللہ العزیز پڑھائی جائے گی یہاں بھی. مگر اس کے علاوہ صلاۃ و تسبیح کے علاوہ بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں میں نے شعبان کی 15ویں رات کو حضور کو دیکھا کہ آپ نے 14 رکعت نماز ادا کی. کوئی صلاۃ و تسبیح نماز کے ساتھ ادا نہ کرنا چاہے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. نفلی عبادت تنہا زیادہ بہتر ہوتی ہے. یہ تو ایک سکھ کے لیے کہ بندے کو پتہ نہیں یاد ہوگا کو نہیں ہوگا تو سہولت ہے. اگر کوئی الگ پڑھنا چاہے تو الگ پڑھے، اگر کوئی جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہے تو ہم نے کبھی فتویٰ بازی نہیں کی. مگر فرمایا آپ نے 14 رکعت نماز ادا کی. جب 14 رکعتیں ادا ہو گئی تو آپ نے بیٹھ کر ایک بار سورہ فاتحہ پڑھی، پھر سورہ اخلاص پڑھی، پھر سورہ خلق پڑھی، اور پھر سورہ ناس ایک بار نہیں جی 14 بار پڑھی. پھر آیت الکرسی ایک بار پڑھ کے لقد جاءکم رسول من انفسکم یہ آخر تک پڑھا. آپ جیسے فارغ ہوئے، فری ہوئے، حضور مولا کائنات کہتے ہیں حضور کی نظر مجھ پہ پڑی. فرمایا علی میری امت میں جو بھی کوئی یہ عمل کرے اللہ اسے 20 سال کے مقبول حج اور مقبول روزوں کا اللہ اجر عطا کرتا ہے. مگر یہ سارے رشتے منا لینے کے بعد یہ سہولت کس کے لیے تھی؟ جو 5 وقت کا بندہ نمازی تھا، اس نے فجر بھی باجماعت پڑھتا تھا، عشاء بھی پڑھ کے سو جاتا تھا، اس کے لیے کہا کوئی ایک رات جاگ بھی لے، کچھ راتیں جاگ کے بھی گزار لے. ہے رات دا جاگنا بہت اوکھا، ایک جاگ دا یار راتی، ایک جاگ دا چور بھی سن اتے، دوجا جاگ دا پہرے دار راتی، ایک جاگ دا عشق دی مرض والا، دوجا جاگ دا سخت بیمار راتی. وارث شاہ میاں سارے ہی سو جاندے، ایک جاگ دا پروردگار راتی. رات دا جاگنا ہے اوکھا مگر کبھی جاگیں. مگر ہم نے تو یہ ایک فیشن بنا لیا ہے. نا، 5 وقت کی نماز کی فکر اس طرح کریں جس طرح نماز جنازہ کی فکر کرتے ہیں. جنازہ چھوڑے ہو جی، بندہ باہروں آ رہا ہے جی، 2 گھنٹے لیٹ 3 گھنٹے لیٹ، وہاں لگا کر کیوں بھائی اگر وہ نہیں آئے گا تو کیا ہوگا؟ ہاں جی دیدار کرے گا. بابا جیتے جی تو ساری زندگی دل توڑتے رہے ہو، اب دیدار سے کیا فائدہ ہوگا؟
عمر بھر سنگ زنی کرتے رہے اہل شہر، یہ الگ بات ہے کہ دفنائیں گے اعزاز کے ساتھ۔ جس طرح مردوں کے لیے کندھے بدلتے ہو، کبھی زندہ بندے کو کندھا دے دو، کبھی خدا کی قسم وہ جیتے جی مرے ہی نہ، دل توڑ کر سب کو، اور وہاں چودراہٹیں قائم کر کے لوگوں کا دل توڑ کر اس رات میں جاگنے سے کیا فائدہ ہو جائے گا؟ اب اس کا طریقہ میں نے آپ کو، یہ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ساتھ جاگے نہیں، آپ یہ سمجھے کہ جب اللہ نے بخشنے، نہ پہلے توبہ کر لیں، اپنے آپ کو صاف کر لیں، اور جو بندے بالکل جن کا حق کھایا ہے یا ان کا حق واپس کریں۔ بہن کا حق کھا لیا، بیٹی کو جائیداد میں حصہ نہیں دیا، جوائیاں نو کیوں دئیے؟ بیٹی کا حق کھا کر وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، سورۃ الفجر پڑھ۔ اللہ نے اس قوم کو ہلاک کر دیا کہ وہ وراثت کا مال اکیلے ہڑپ کر جاتے تھے۔ نہیں ہوگا، اس سے فائدہ نہیں ہوگا۔ بیٹی سے یا معاف کروا یا اس کا اسے حق دے، اور معاف بلیک میلنگ سے نہیں کروانا، ویک میں تیرا پیو نہیں، پراواں نو چھڑ دے میرا پتر، کیوں دے نا، تکلیف ہے کوئی؟ حق کا حقدار کا حق دے، پھر رات جاگ۔ پھر فرمایا یہ رات وہ ہے جس کے اندر اللہ ہزاروں کی تعداد میں جہنمیوں کو آزاد کر دیتا۔ برات کہتے ہی بری ہونے کو ہیں، اس رات میں بہت سارے بری ہوتے ہیں۔ اس رات میں تقدیریں لکھی نہیں جاتی، تقدیریں مالک نے لکھ دی ہیں، اگلے سال کے جتنے کام ہونے ہوتے ہیں وہ لکھے جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا میں محمد کا جی چاہتا ہے جب میرے اعمال اللہ کے حضور جائیں تو میں روزے سے ہوں، مگر خدا رسول کا واسطہ ہے، رمضان کے روزے چھوڑ کر کل کا روزہ رکھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ رمضان کے روزے فرض ہیں، یہ سنت آپ اسے کہہ سکتے ہیں، مسنون روزہ ہے، رکھ لیں گے تو بسم اللہ، نہیں رکھیں گے تو اللہ سوال بھی نہیں کرے گا۔ مگر رمضان کے روزے کپڑے والے نہیں رکھتے جی، سارا دن بیبیاں نال مغز کھپانا ہے، جتیاں والے نہیں رکھیں گے، کیوں جی سارا دن مغز ماری، وہ نہیں رکھیں گے، اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں جس کا کوئی تصور بھی ایسا نہیں ہے کہ اللہ اس سے سوال کرے گا کیوں نہیں رکھا، اس کے متعلق پوچھے گا کیوں نہیں رکھا۔ فرمایا رمضان کا روزہ نہ رکھو، پھر پورے سال بھی رکھتے رہو تو کوئی فائدہ نہیں، بغیر کسی عذر کے۔ اللہ ہمیں اس بات کی احساس کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو یہ مبارکباد بھی دینی تھی اور آج رات کا پروگرام کا بتانا تھا، 11 بجے سے پہلے آپ تشریف لائیں تاکہ یہ جہاں جو واعظ و نصیحت کی بات ہو اس کو بھی آپ سماعت کر سکیں، صلاۃ و تسبیح میں بھی شامل ہوں، اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں، اپنے ماں باپ کو، اپنے عزیز رشتہ داروں کو بھی یاد رکھیں۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ فقیران نہ آئے صدا کر چلے، سدا خوش رہے، دعا کر چلے۔ العظمت للہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔